ان تمام فیصلوں کی جو کہ خان صاحب نے کیے ہیں. مجھے تو آج لگا کہ واقعی ملک و قوم کے مفاد میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں. خاص طور پہ بینک کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. چلے شرح سود سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے بھی کافی گری ہے. نہیں وہ تو خیر اچھا فیصلہ ہے, لیکن فیصلوں کی امپلیمنٹ ہونے کی بات ہے. اگر تو وہ فیصلے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو بالکل ملک و قوم کا پوری طرح مفاد میں ثابت ہوں گے. اچھا, لیکن میں تو کل میاں والی سے آیا ہوں 5 گھنٹے کے سفر میں نے تو 1% لوگوں کو بھی دکانوں میں, سڑک پہ تو کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ اس نے پہنا ہو. سڑک پہ ایک صاحب کو دیکھا تھا, اور 2 بڑے میڈیکل سٹوروں سے, ایک تو بہت ہی بڑا تھا میاں والی کا, اچھا, جو سب سے اچھا میڈیکل سٹور ہے, وہاں بھی ماسک نہیں تھے. ایک اور راستے میں میرے پہ ختم ہو گئے تھے, مطلب روز وہی تو نہیں پہن سکتے. دوسرے سے پوچھا, وہ مسکرایا مجھے دیکھ کے, اس نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ. اس پہ پھر اور بھی اچھا خوب وہ اور بھی مسکرایا کہ بھئی یہ کیسا نادان آدمی جو ڈھونڈتا پھرتا ہے. ماسک ڈھونڈ بعد میں ملے کہیں سے, اور کوئی کوالٹی کے نہیں تھے, اس میں ایک بنیادی چیز ہی نہیں تھی. وہ اوپر یا تو یہ اس طرح ہونے چاہیے جیسے یہ ہے, یہ اگر آپ کیمرے سے دکھا سکتے ہیں, یہ فوکس کر رہے ہیں, یا ہونا چاہیے اوپر وہ اس پہ چھوٹا سا میٹل ہوتا ہے کہ یہاں سے دبا دیں تاکہ وہ ناک سے نیچے نہ اترے. تو یہ آج یہ کہیں سے ملے, اتفاق سے ایک دوست نے دیے. جہاں تک اب ہم ترتیب وار کرتے ہیں نا بات کو, دیکھیے 1% شرح سود کم کرنا 1% شرح سود کم کرنا نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس لیے کہ 13.5% پہ لے گئے تھے IMF کے ساتھ معاہدے میں, اور کم کرتے کرتے 5.5% کم کر دی ہے. ہاں بالکل, بہت بہت کم. اس کا مطلب یہ ہے دے مین بزنس. اب نے یہ فکرہ کئی لحاظ سے, ہر لحاظ سے درست ہے. وہ چاہتے ہیں کاروباری سرگرمیاں فروغ پائیں. 13.5% کا مطلب یہ تھا کہ بزنس مین کو دراصل 17-18% میں مل رہا تھا, اور بھی اس پہ ہوتے ہیں نا جی واجبات, اور کاروں والوں کو تو کوئی 24% میں مل رہا تھا. اس میں نقطہ نظر کیا تھا؟ اس میں فلسفی یہ تھی کہ معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو, زیادہ خریداری نہ ہو, افراط زر زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک دفعہ اس کو محدود کر لیا جائے. اب کرونا کے باوجود جو یہ شرح سود کم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور ٹاپ ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ اور کم ہوگا, مزید کم ہوگا. یعنی مزید بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2% اور کم ہو سکتا ہے. یا گریجولی ہوگا, کوئی ایک دن میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی. 1% اور کم کر دیا, مرحلہ وار کیا, پہلے کم کیا تھا, پھر کم کیا, پھر کم کیا. پٹرول کم کر دیا, ٹھیک ہے جی. پاکستان میں لکیلی دنیا میں پٹرول سستا ہوا, مگر انڈیا اور بنگلہ دیش نے اپنے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں دی. ہم نے دی ہے, اچھا کیا, لوگوں کا حق ہے, لوگ تکلیف میں تھے. اب یہ ہوگا, پہلے تو یہ ہے نا کہ 13.5% پہ تھا تو حکومت لے لیتی تھی, تو کاروبار کہاں سے چلتا. 8% بھی زیادہ ہے, 8% بھی زیادہ ہے, لیکن بہرحال 13.5% سے تو 40% کم ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ نہ کچھ کاروباری سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, قابل مبارکباد ہے. باقی اپوزیشن کا تو کام یہ ہوتا ہے, اچھا ہو فیصلہ, برا ہو, جیسا بھی ہو, انہوں نے تو تنقید کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب باقی فیصلے کیا ہیں جی؟ کہ جی مارکیٹیں کھول دی جائیں گی, یہ ٹرین بھی کھول دی جائے گی. پیر سے تو پنجاب میں کھل رہی ہیں, سب کچھ کھل جائے گا. سندھ نہیں کھولے گا. اچھا, سندھ نہیں کھولے گا, ٹھیک ہے. سندھ والے اپنا صبح ان کو اختیار ہے نہ کھولے. 2 طرح کے تجربے ہو رہے ہیں, دونوں کے طرح کے تجربات کے نتائج سامنے آ جائیں گے. دیکھیے, ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پہ بند رکھیں. WHO نے کہہ دیا nobody knows کہ یہ کب تک رہے گا. ویکسین کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. آکسفورڈ سے جو خبر آئی تھی وہ بھی اب دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کر رہے. پورا سال تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا, البتہ کچھ بہت ہی اچھی خبریں, وہ بھی شیئر کر لیں, لوگوں کو تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 50% جو ہیں ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے. اب یہ فگر ہے پاکستان میں ہے 90% خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. زبردست. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اور کہتا تو ہم ڈاؤٹ کرتے. یہ فیصل وابڈا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں. اب آپ مجھے پتہ ہے اس پہ اعتراض کریں گی, مجھے لگ رہا تھا مجھے ڈریگ کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے قابو آنے والا نہیں ہوں, میں آپ کے حربے سب سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اعلان کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے, فیصل وابڈا نے نہیں کیا. کوئی ذاتی نہیں, وہ سیریس نہیں ہوتے, بڑے اچھے آدمی, بڑے بہترین آدمی ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں,
خوش طبع ہیں، ویسے کہتے مجھے اچھے لگتے ہیں، کروڑوں جیسے نوکریاں 2 ہفتے میں مل جائیں گی، پستول لے کے ایمبیسی پہنچ جاتے ہیں، چینی ایمبیسی. گرم خون ہے، جوش مارتا ہے. جوش مارتا ہے. تو گرم خون جوش مارتا رہے نا، کاروبار حکومت چلانے کے لیے یہ لوگ موضوع نہیں ہیں. ہاں جی، اپنے لیڈر. چلے میں آپ کو واپس ٹریک پہ اب لے آتی ہوں. اچھا جی، ایک تو یہ خبر آئی ہے، یہ بہت ہی اچھی خبر ہے، 90% کا خود بخود ٹھیک ہو جانا. بہت اچھی خبر ہے. یہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں اس پہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا منور مستقبل ہے. اس کے قوانین نہیں بدل دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھونا چھوڑ دیں، ماسک پہننا چھوڑ دیں، فاصلہ رکھنا چھوڑ دیں. خدا اپنا قانون نہیں بدلتا. کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ کسی معاشرے پہ وہ کچھ خاص رحمت کرتا ہے. ہم چونکہ ایسے حالات میں رہے ہیں، کو ملیریا کی دوائیں وغیرہ فلاں، اور پولوشن بہت زیادہ اور گندگی بہت زیادہ، کوڑا کرکٹ کراچی میں زرداری صاحب کی مہربانی سے اتنا جمع ہوا کہ تاریخ انسانی میں کسی شہر میں نہیں جمع ہوا. تو اس سے امیونٹی بڑھ گئی ہے. جو بھی عوامل ہیں، ڈاکٹر اس پہ بہتر بات کر سکتے. ایک تو یہ خبر اچھی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ اگرچہ 90 جگہ پہ 90 مختلف قابل اعتماد ادارے ویکسین کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن دواؤں میں زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے. رم ڈیسیویر جو ایک دوا ہے، اب اس کا تجربہ ہو گیا کہ 40% زیادہ مریض صحتیاب ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں ریشو تھا، مختلف فگرز آتے رہتے ہیں، 1.4 1.6 2% اتنے آتے رہتے ہیں کہ یہ تھا. یعنی جو لوگ بیچارے دنیا سے چلے جاتے تھے، اور زیادہ تر وہ تھے دل کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض. اب اگر یہ 10 مریض جو تھے وہ شکار ہوتے تھے، تو اب 6 ہوں گے انشاءاللہ، 4 کی مزید کی جان بچ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک تو یہ میڈیسن ہے، اور پاکستان ان 5 خوش قسمت ملکوں میں سے ایک ہے جن کو اس کا لائسنس مل گیا، کہ بڑے اچھے ادارے، یہ بڑی اچھی بات، بڑے اچھے ادارے کو ملا. ایکسپورٹ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. اب وہ انٹرنیشنل ماہرین کی ظاہرہ نگرانی میں بنے گی. اللہ کرے کہ جلد کیونکہ 127 ملکوں کو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. کچھ آپ کو زرعِ مبادلہ بھی ہوگا، لیکن زرعِ مبادلہ کو رکھ کے چھوڑیں، انسانوں کی جان بچے گی. اور اللہ کہتا ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری کاروبار کا بھی سوچتی ہے ہارون صاحب. وہ کاروبار اپنی جگہ، لیکن یہ کہ انسانوں کی جان بچنا تو ایک بڑی اچھی بات ہے نا، اور خطرے میں پڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ چوہوں پہ تو تجربات ہمیشہ ہوتے رہتے تھے. اب کس پہ؟ اب 2 اور تجربات شروع ہو گئے. وہ کس پہ؟ ایک تو گائے پہ ہو رہے ہیں. گائے پہ ایسا کیا ہے؟ ہندوؤں کو میں بتاتا ہوں، ہندوؤں کو اس کی پوجا کا ایک اور موقع ملے گا. ویسے آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے جواز زیادہ وہ مضبوط ہو جائے گا. ہو جائے. گائے میں یہ ہے کہ انسان سے جو اینٹی باڈی پلازما لیتے ہیں نا جی، اس کے بھی نتائج نکل رہے ہیں. وہ مگر محدود ہے، کتنے لوگوں سے پلازما لیں گے؟ ٹھیک ہے نا. وہ یا تو اس کو قانون بنا دیتے، جیسے ماسک کو قانون بنا رہے ہیں کہ پلازما دینا ضروری ہوگا اور اسی وقت لیا جائے گا، یا وہ رابطے میں رہے گا. تو وہ اس طرف تو توجہ جاتی نہیں ہے نا حکومت کی. اب کتنے دنوں کے بعد یہ توجہ اس طرف گئی ہے کہ ماسک کو قانون بنا دیا جائے. جو نہ پہنے ہو اس کو پوچھا جائے. چلیے سزا فرض کیجئے نہ بھی دی جائے، مگر یہ جب یہ خوف ہوتا ہے نا کہ پوچھا جائے گا، تو قوم باز پرس سے نہیں سنبھلنے والی ہارون صاحب، باز پرس سے ہی سنبھلنے والی ہے، تبلیغ سے سنبھلنے والی نہیں ہے. دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تعلیم اور تبلیغ بھی ضروری ہوتی ہے. اس کے لیے علماء کو اعتماد ملے. آج تو دل پہ پتھر رکھ کے اسد عمر نے میڈیا کی بہت تعریف کی کہ میں تو ہکا بکا. آپ کیا پوری دنیا حیران تھی. عمران خان کے پاس بیٹھ کے اس میڈیا کی تعریف ہو رہی ہے جس کے ہر شخص کو صبح سے کم از کم 10 گندی گالیاں تو دی ہی جاتی ہیں. اور ہر صحافی لفافہ ہے. اور ہر صحابی جو پیدا ہوا ہے وہ لفافہ ہے. اور ان سب کو اس ملک سے نکال کے کسی سمندر میں غرق کر دینا چاہیے. بچوں کا کہتے تھے سونے کا چمچ میں لے کے بلکہ وہ جو ہے اپنا ہمارے وزیر اطلاعات بھی پازیٹیو گفتگو کرنے لگے ہیں. عمران خان صاحب بھی اب مذمت جو کم کر رہے ہیں، لیکن میڈیا سیل ان کا ڈٹا ہوا ہے. وہ تو عمران خان صاحب کا اسٹیٹ آف مائنڈ تو نہیں بدل سکتا، مگر وزراء نے ریئلائز کر لیا ہے. میڈیا نے اس میں ایکسیلنٹ رول پلے کیا ہے، بار بار تاکید کی. علماء نے جتنا کر سکتے تھے اتنا نہیں کیا، اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں. ان کی بات لوگ جو جمعہ خطبہ میں آدمی سنتا ہے اس وقت وہ بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے. ٹاک شو میں اس کا 10واں حصہ بھی اگر ریسیپٹیو ہو تو بڑی بات ہے. اس لیے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، احادیث رسول سنائی جا رہی ہوتی ہیں، خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے، جناب امام حسن حسین کا ذکر، امام زین العابدین کا ذکر ہوتا ہے، عظیم ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، صوفیاء کبار کا ذکر ہوتا ہے،
خواجہ میر علی شاہ سے لے کر خواجہ حسن بصری تک، جنید بغداد، امام شاذلی کا، تو آدمی ریسیپٹیو ہوتے ہیں، تلقین کریں بھائی پرہیز، صدقہ، دعا اور علاج کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔